کی وجہ سے ایمان آنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ طریقہ اس نے خود بند کر دیا. تو یہ فرما رہے تھے نا مذاکرہ میں، ہاں، کہ دعوت کا کام کوئی کرے تو 3 فائدہ ہے، دعوت کا کام نہ کرے تو پھر 3 نقصان ہے. دعوت کا کام کرے تو 3 فائدہ ہے، نہ کرے تو 3 نقصان ہے. دعوت کا کام کرتے رہے تو کیا فائدہ ہے کہ ایمان جس سطح میں ہے اس سے آگے بڑھے گا. اگر بند کر دیا تو سستی آ جائے گا، رک جائے گا. سب سے پہلی بات ہے رک جائے گا. آگے بڑھنے کا طریقہ بند ہو گیا. آگے بڑھنے کا طریقہ بند ہو گیا. ایک فائدہ کرتے رہو آگے بڑھو گے، بند کر دو ایمان رک جائے گا. کرتے رہو، یہ آگے بڑھنے کا جو طریقہ ہے، کرتے رہو تو آگے بڑھے گا، بند کر دو تو آگے تو بڑھے گا نہیں بلکہ آنے کا راستہ بھی بند. آنے کا راستہ بھی بند. اور کرو تو امت کو بھی فائدہ ہے، نہ کرو تو امت بھی محروم ہو جائے گی تمہارے ذہن سے. تو اللہ جل جلالہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان. ایمان کو اللہ جل جلالہ بڑھانے کے لیے ہمیشہ حکم دیا ہے. ہاں، بڑھانے کے لیے. اور حقیقت میں مومن، اللہ جل جلالہ فرمایا کہ حقیقت میں مومن تو وہی ہے جس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، جس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے. ہاں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. سبحان اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. ہاں، آخر میں اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ، یہی سچا مومن ہے بس. ہاں، سورہ الفاتحہ کا حصہ جی. ہاں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. سبحان اللہ. ہاں، حقیقت میں ایمان والے تو وہی ہے جس کے ایمان بڑھتا رہتا ہے، جس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے. جس کا ایمان رک گیا یا ڈاؤن ہوتا گیا وہ حقیقت میں مومن نہیں. وجہ سے ہمیں ہمیشہ یہی سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے جو توفیق دیا ہے ایمان لانے کی، اس ایمان کو میں کیسے آگے بڑھاؤں. اللہ نے اگر مجھے توفیق دی ہے کچھ دین کا علم سیکھنے کی، اس کو اور کیسے آگے بڑھاؤں. اللہ نے اگر مجھے دی ہے یہ توفیق کہ میں دعوت کے کام میں 1 دن لگاؤ تو کوشش ہو کہ 1 دن سے 3 دن ہو. یہ بھی کوئی جو 3 دن کی توفیق ہو تو اس سے زیادہ ہو کہ 10 دن ہو. 10 دن سے توفیق ہو تو اس وقت یہ کوشش ہو کہ 40 دن ہو. جب 40 دن ہے تب کوشش کرے کہ 4 مہینہ ہو. جب 4 مہینہ ہو گیا تو پھر یہ کوشش ہو کہ ساری زندگی اس پر چلے. اس کے لیے سب تیار ہیں، ہاتھ کھڑا کر لے، اللہ کو دکھائے. اگر ایسا نہیں ہے تو مجھ سے بدبخت اور کوئی نہیں. اگر میں ایسا نہ کر پایا تو مجھ سے بدبخت
کیونکہ میں نے اپنے ایمان کا دروازہ بند کر دیں، جنت کے جانے کا راستہ بند کر دیں۔ کوئی بھی پاگل ایسا نہیں چاہتا کہ وہ اپنے راستہ کو بند کر دے، اپنی کامیابی کا راستہ بند کر دے، کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتے، ہاں، لیکن ہم کتنا بڑا پاگل ہے کہ ہم اپنا راستہ بند کر لو۔ اس وجہ سے میرے بھائی دوستو، سب سے پہلے میں اپنے کو خود کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ دین و ایمان کی طرف، تقوی کی طرف، جنت کی طرف اللہ کا جو حکم ہے سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ، سارعوا، دوڑتے رہو دوڑتے رہو۔ دوسری جگہ اللہ فرمائے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، بھاگو۔ بھاگنا ہے تو کس کی طرف بھاگو؟ جنت، اللہ کی طرف، جنت کی طرف۔ دنیا میں انسان کیا کرتے ہیں؟ بنے ہاتھ، یعنی کمپٹیشن کرتے ہیں، ہر ایک سے آگے جانے کی کمپٹیشن۔ انسان ہر چاہتے ہیں ہر ایک میں آگے وہ بڑھ جب ایک کماتا ہے میں کیوں نہ دو کماؤں۔ ہر ایک انسان، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میرے اندر یہ نہیں ہے، نہیں، اس کا تنخواہ قدر ہے، مجھے 1200 ہو جائے، اس کا 1200 مجھے 1500 ہو جائے، اس کا 1500 مجھے 2000 ہو جائے۔ ہر انسان کے اندر ایسا کمپٹیشن۔ اللہ نے فرمایا کمپٹیشن کرنا ہے تو مغفرت اور جنت کی طرف کمپٹیشن کرو۔ اللہ، اور ادھر سورہ مطففین میں کیا ہے؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ ارے ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کی جو ہے سوچ رکھتے ہو تو تم جو جنت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اس کو پیچھے کرنے کے لیے سوچو نا۔ اللہ، اگر پیچھے کرنے کو یعنی دنیا دار کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہو اور آگے بڑھنا چاہتے ہو دنیا میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تنافس کرنے والے، آگے بڑھنے والے دنیا میں ایسا نہیں ہونا، بلکہ آخرت کی طرف آگے بڑھنے والے، ایمان کی طرف آگے بڑھنے والے، جنت کی طرف آگے بڑھنے والے بنو نا۔ دوستو، مختصر بات یہی ہے کہ ہمیں ہر ہمیشہ اپنی پہچان کہ میں کیا تھا اور کیا ہوں اور کیا ہونا ہے۔ ایک دن نہیں تھا، ابھی کچھ وجود ہے، ایک دن پھر وجود مٹ جائے گا۔ مٹی میں تھا، مٹی سے آیا اور پھر مٹی میں جانا پڑے گا۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ مٹی سے بنایا، مٹی میں سمجھو گے، سمجھ جاؤ گے، پھر وہاں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اس دن کا جو ہے فکر کرو جس دن اٹھایا جاؤ۔ یا اللہ، اسی وجہ سے قرآن کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی، قرآن کے آخری سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اس دن سے ڈرو جس دن تم کو اللہ کے پاس جانا ہی ہوگا، حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی۔ سب سے آخری آیات قرآن، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت۔ دنیا میں جتنا بھی کمایا نا اس دن پورا پورا ان کو دیا جائے گا۔ جیسے کمایا، اچھا کمایا تو پورا دیا جائے گا، برا کمایا تو بھی پورا دیا جائے گا۔ لا یظلمون، کسی قسم کی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ جل جلالہ نے جس کو جتنی نعمتیں دی ہے اس نعمت کو لے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر بھول چوک ہو گئی ہم سے
اس سے توبہ کریں اور آگے بڑھنا آگے بڑھیں. یہ رہا نا میری شبت. انشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے آمین. اور سب کو. آمین.